اور ہماری مغفرت بھی فرما دے. ما مضى یا واسع الکرم، جو کچھ ہم کر چکے ہیں مولا، جو کچھ ہو گیا ہے، تیرا کرم بڑا وسعت والا ہے. اے اللہ تو ہماری مغفرت بھی فرما دے. تیرے کرم کی تو کیا بات ہے. اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے قصیدہ بردہ کا اس شعر کو، قصیدہ بردہ شریف کے اس شعر کو دوبارہ پڑھیے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قلب عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق مالي من علوذ به، يا اكرم الخلق مالي من علوذ به، يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله على النبي الكريم وعليه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلس کو مجھ پر درود پڑھ کر سجایا کرو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو ایک صحابی نے اس سورہ مبارکہ کو جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس 3 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت کو خانہ کعبہ کے ساتھ لکھ کر لٹکا دیا، کیونکہ اس زمانے کا ایک عرف، ایک ٹریڈیشن تھی کہ بہت ہی اچھا جو کلام ہوتا تھا اسے خانہ کعبہ پہ وہ ہینگ کر دیا کرتے تھے۔ کسی نے بہت شاندار قصیدہ لکھا تو لکھ کر خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا، لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے، امپریس ہوں گے، اس شاعر کی بڑی تعریف کریں گے، ایک اس کا جو سٹیٹس شاعری کے اندر ہے اسے سمجھیں گے۔ تو یہ اس زمانے کے شعراء کی عادت تھی، اور جو بڑے بڑے شعراء تھے انہوں نے اس طرح اپنے قصیدے لٹکائے اور بڑی شہرت بھی پائی۔ جب قرآن پاک کی سورہ کوثر نازل ہوئی، ایک صحابی نے سورت کو لکھا اور خانہ کعبہ کے اوپر چشمہ کر دیا، وہاں پر لکھ کے لٹکا دیا۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر جسے عرب دنیا میں بہت بلند مقام حاصل تھا، جب اس نے آ کر خانہ کعبہ پر وہ 3 جملے دیکھے، 3 جملے سورہ کوثر کے 3 جملے دیکھے، ایک مرتبہ پڑھا، سوچ میں پڑ گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، چند ایک مرتبہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اتنی بیوٹی، اتنی بلاغت، اتنی جامعیت، اتنے مختصر سے الفاظ میں سمو دینا انسان کے بس میں نہیں، یہ بندے کا نہیں خدا کا کلام ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک سورت کا حسن اور اس کی جو عظمت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ قرآن پاک کے جو نزول کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہدی للناس، قرآن لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ لوگوں کو گائیڈنس چاہیے اپنا کاروبار چلانے میں، اپنی زندگی گزارنے میں، اپنی فیملی لائف کو امپروو کرنے میں، اپنی جو ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ان کی زندگی کے دیگر معاملات ہیں انہیں بہتر بنانے کے لیے گائیڈنس چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للناس، تمہاری ہر معاملے میں ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اب جیسے شاعر کے بارے میں نے عرض کیا کہ اس نے ایک سورت پڑھی، چونکہ وہ ایکسپرٹ تھا شاعری کا، وہ شاعر تھا، پوئٹ تھا، اور پوئٹری کے جو رموز و
اسرار ہیں، جو اس کی باریکیاں ہیں، جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں، جو اس کے اندر اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، چونکہ شاعر سمجھتا ہے. ہم اگر کسی زبان کے ایکسپرٹ نہیں ہیں اور وہ زبان ہمارے سامنے آئے تو ہمارے لیے ہمارے شہر کا ایک چھوٹا سا انگلش پڑھا ہوا اور شیکسپیئر دونوں برابر ہیں. کیونکہ اگر ہمیں زبان نہیں آتی تو ہمیں نہیں پتا شیکسپیئر کی زبان میں کیا خوبصورتی ہے، کیوں لوگ اتنا اس کو پریفر کرتے ہیں، کیوں اتنی ڈگری دیتے اسے. لیکن جس کی زندگی انگلش لٹریچر میں گزری، ایک ایک چیز ان سائڈ آؤٹ انگلش اس نے سمجھی، جب وہ شیکسپیئر کو پڑھتا ہے وہ کہتا واقعی اس سے بڑا انگلش جاننے والا کوئی. اسی طرح چونکہ پوئٹری کے جو اسرار ہیں، جو اس کی باریکیاں ہیں، اسے شاعر سمجھتا ہے. جب اس نے قرآن کو دیکھا اور ایک سورت پڑھی، اس کو سمجھ آ گیا کہ ایک کلام میں حسن کی جیسی انتہا ہو سکتی ہے، قرآن اس سے بھی اوپر ہے. یہ 3 جملے اس سے بھی اوپر ہیں، تو وہ سمجھ گیا ما ھذا کلام البشر. These are not the words of any human being. These are the words of God. یہ اللہ کا کلام ہے. اب جس چیز کی طرف مجھے یہاں پر کچھ بیان کرنا ہے وہ ہے گولڈن پرنسپلز آف سکسیسفل لائف. یہ جو سبجیکٹ ہے پرنسپلز آف لائف، پرنسپلز آف سکسیس، ہمارے عام جو ہم دنیاوی جب ہم مختلف سائنسز پڑھتے ہیں تو یہ عام طور پہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں آتا ہے. سیلف ہیلپ کی بکس اگر آپ میں سے کسی کو اسٹڈی کی کچھ ہیبٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے آپ کو یہ کہاں ملے گا، آپ برائن ٹریسی کو پڑھیں گے، آپ جو ہے وہ ٹونی بوزان کو پڑھیں گے، آپ جو ہے وہ ٹونی روبنسن کو پڑھیں گے. یہ وہ بڑے بڑے اس وقت کے لیونگ لیجنڈس دنیا کے ہیں جن کی بکس پڑھی جاتی ہیں اور جنہیں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے کہ لاز آف سکسیس کیا ہے، پرنسپلز آف سکسیس کیا ہے. یہ لوگ زیادہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، دنیا بھر کے اندر اسپیچز ڈیلیور کرتے ہیں، تو ان کو اس کے بارے میں بڑی ہانو ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ آپ یقین کیجیے اگر یہ دنیا کے بڑے بڑے نام اپنے تعصبات کو ایک سائڈ میں رکھ کے، یہ ایک سائڈ میں کر کے کہ اسلام کا امیج کیا ہے، مسلمانوں کا امیج کیا ہے، اگر اپنے تعصبات کو ایک سائڈ میں کر کے ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لیں، ایک مرتبہ قرآن کو پڑھ لیں، جب یہ شروع سے آخر تک پڑھیں گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. انسانی نیچر کی جو کمپلیکیشنز ہیں اور انسان کا ذہن جہاں جس ڈیپتھ اور گہرائی میں جا سکتا ہے قرآن وہاں جا کے ایڈریس کرتا ہے. اور اتنے سمپل ورڈز کے اندر، اتنے سمپل ورڈز کے اندر کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جن فارمولوں کو بیان کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے سینٹنسز چاہیے، بڑی بڑی کتابیں چاہیے، قرآن 2 جملوں کے اندر بیان کر دیتا ہے اور وہ 2 لفظ کے اندر بیان کرتا ہے اور پورا مفہوم اس کے اندر سمو کے رکھ دیتا ہے. میرا اپنا جو میرا ایک انٹرسٹ ہے وہ ان کتابوں کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ سارے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں میں نے سب پڑھے ہوئے ہیں. ٹونی بوزان ہے، ٹونی روبنسن ہے، برائن ٹریسی ہے، ڈیل کارنیگی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، آل ٹو آل ان کی جتنی کتابیں ہیں میں نے اپنی زندگی میں پڑھی. اور میں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی 10 جلدوں میں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ المدینہ العلمیہ شعبہ ہے، اس کے تحت یہ کام کیا، تفسیر بھی لکھی. کتابیں پہلے پڑھی، تفسیر بعد میں لکھی. جب اس سینیریو کے اندر اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور وہ انفارمیشن جو ان کتابوں کے اندر اویلیبل تھی، جب ان کی روشنی میں قرآن پڑھتا تھا تو بعض اوقات ایک ایک جملے کے اوپر جو ہے وہ آدمی جھوم اٹھتا ہے. کیا کمال ہے، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات تھی. اب جب میں ان کی روشنی میں پڑھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ قرآن کا ایک جملہ وہ چیز بیان کر دیتا ہے جس کے اوپر ان بڑے بڑے رائٹرز نے پوری پوری کتابیں لکھی. لیسن آف دا ایول اور دس اینڈ دیٹ واٹ ایور جو انہوں نے لکھا ہے قرآن چند جملوں میں بیان کر دیتا ہے. مثلا ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہماری زندگی کے اندر ہارڈ شپس آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، فیس کرتے ہیں.
لیکن بیہائنڈ دا سین جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے. بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار اس میں پرابلمس ہیں، خواہ ہماری بزنس ہے، خواہ ہمارا وہ فیملی لائف ہے، خواہ ہماری وہ جاب ہے، خواہ وہ ہماری ایجوکیشن ہے. ہمیں بہت سارے میٹرز کے اندر نظر آتا ہے کہ یار بڑی مشکل ہے، بڑی تنگی آ رہی ہے اس کے اندر. لیکن اس تنگی کے بعد ہی آسانی ہوتی ہے، اس مشکل کے بعد ہی راحت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہوئی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی. پھر ہمیں بعض اوقات ایک چیز ناپسند ہوتی ہے، جیسے ہم اگر بزنس کرتے ہیں، ہمارے نیچے 100 ہمارے امپلائیز ہیں، اس میں ہم چند بندوں سے بڑے تنگ ہیں، لیکن وہی ہمارے حق میں بڑے بینیفیشل ہیں. ہمارے کاروبار کو رن کرنے میں ہم ان کے ایٹیٹیوڈ سے ہم تنگ ہیں، ہم ان کی کچھ اور عادات سے تنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کاروبار انہی کی وجہ سے چل رہا ہے، ہم ان کو برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے وہی بہتر ہو. تم کسی شے کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لیے وہی بہتر ہو. ہماری اولاد، ہماری فیملی، بعض اوقات شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد آدمی کے جو ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشنز ہیں بڑی تلخی آ جاتی ہے، آدمی بڑا سوچ پہ آ جاتا ہے، مشورے کرتا ہے یار طلاق دے دو، طلاق دے دو. کوئی سمجھاتا ہے نہیں دو، کوئی کہتا ہے دے دو، کیا مصیبت کے اندر جان ڈلوانی ہے اپنی. اچھا لیکن اللہ تعالیٰ اسی سے اس کو اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے، اسی سے فرما بردار اولاد عطا فرماتا ہے، اسی سے اس کی نیک نامی بنانے والی اولاد عطا کر دیتا ہے. وہی بیوی جس کا مزاج خراب ہے وقت کے ساتھ سدھر جاتی ہے، وہی جس کی وجہ سے زندگی جہنم کی جنت بن جاتی ہے، وہی جس کی وجہ سے مشکلات تھی زندگیوں کے اندر ہر دکھ اور غم کی وہی بیوی ساتھی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کسی شے کو تم سمجھو کہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے لیکن تمہارے لیے خیر اسی کے اندر. اب اس کے اوپر یہ ایک بذات خود ایک تھیوری ہے کہ ہم کسی شے کو ناپسند کریں تو کیا صرف ناپسند کرنے میں، یا ہم اس کے بارے میں اس کے بینیفٹس، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں. تو قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چند ایک مثال ہے. اب زندگی کی جو کامیابی جو ہمارا موضوع ہے اور جس کے بارے میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے، ہم زندگی میں کامیاب افراد میں شامل ہو جائیں، اس کی ایک ڈیٹیل ہے. سکسیس کی بھی ایک ڈیٹیل ہے کہ سکسیس کسے کہتے ہیں، ہم کسے سمجھتے ہیں. جسے ہم سمجھتے ہیں کیا وہی ہے یا اس سے کچھ آگے بھی ہے. اب ہمارے جو تصورات ہیں اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کامیابی سکسیس دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے جزوی سے مراد ہے ان ون اسپیکٹ آف لائف کہ زندگی کے کسی ایک شعبے کے اندر کامیابی، ایک پہلو کے اندر کامیابی. ایک رائٹر ہے، کتابیں لکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری سکسیس یہ ہے کہ میری کتاب پبلش ہو، لوگ لائک کریں، سیلر ہو لوگوں کے اندر، ملینز کے اندر، اور بیسٹ سیلر بکس کے طور پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو. وہ کہے گا میں کامیاب ہوں. ایک بزنس مین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار شروع کیا ہے، یہ ملین سے جو ہے وہ 10 ملین سے جو ہے یہ بلین کے اندر تبدیل، بلین کے اندر بلینز کے اندر چلا جائے، یہ اس کی سکسیس ہے. اس کا ایک یونٹ ہے 1 سے 10 بن جائے، اس کا ایک سٹی میں کام ہے پورے ملک میں پھیلے، ملک میں ہے تو ایکسپورٹ شروع کر دے، یہ اس کا سکسیس. ایک امپلائی ہے، آفیشل ہے، اس کے رینکس ہیں، وہ جو ہے وہ پروگریس کرتا ہوا، وہ ترقی کرتا ہوا، وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، یہ سکسیس. یہ ہے پارشلی، جزوی، ایک اسپیکٹ کے اعتبار سے یہ کامیابی ہے. ایک دوسری کامیابی ہے جو ایسا ہول in our whole life that should be considered as success. وہ ایک دوسری چیز ہے. اب ہم جب سکسیس اور فیلئر کو کمپیئر کرتے ہیں موسٹلی ہم صرف ایک اسپیکٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں اس کا کاروبار بڑا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا ماشاءاللہ کامیاب ہے، اور اس سے جا کے اگر اس کا پورے حالات پوچھے تو پتا چلتا ہے اس سے بڑا دکھی دنیا کے اندر کوئی نہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ماشاءاللہ اتنا بڑا آفیسر بن گیا،
کامیاب ہے. اس کو جا کے دیکھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جتنی ذلت وہ اٹھاتا ہے دوسرے کو ملتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا, اس سے بڑی کامیابی کیا, اس سے اوپر تو ہوتا ہی کوئی نہیں. لیکن وہ بیچارہ صبح و شام اتنا ذلیل ہوتا ہے, وہ صبح و شام اتنا بدنام ہوتا ہے, وہ صبح و شام اس پہ اتنا تمرہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے, یار میں کس مصیبت کے اندر پھنس گیا. اب ہم جو ڈسٹینس سے دیکھ رہے ہیں, ہماری نظر میں وہ کامیاب, لیکن حقیقت میں وہ کامیاب نہیں. تو کامیابی ہے کیا؟ ہم بہت سی چیزوں کو کامیابی سمجھتے لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی. اب کامیابی کے اعتبار سے دو تصور. کلی کامیابی جو ہے, جو ایسا ہول ہماری کامیابی ہے, وہ اس کے دو تصور ہیں. ایک بحیثیت انسان اور ایک بحیثیت مسلمان. ایک بحیثیت انسان, ایک بحیثیت مسلمان. As a Muslim, what is success? And as a human being, what is success? There is a difference between these two. As a human being, جب ہم سکسیس کو جو ہے وہ اس کو اسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں کیا چیز ہے یہ, تو ہمارے سامنے یہی چیزیں آتی ہیں. جو بزنس مین ہے, پیسے والا ہے, کامیاب ہے, لیکن وہ بزنس میں ہو سکتا ہے اس کی اولاد نہ فرمان, اس کی بیوی زبان دراز ہے, اس کی صحت تباہ ہے, اس کو وہ لوگوں میں بدنام ہے, ذہنی سکون سے محروم ہے, تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم اسے کامیاب نہیں کہہ سکتے, کیونکہ کامیابی اگر اسی کا نام ہے تو اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب آپ کو, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, آپ کا کاروبار پھیلے, لیکن آپ کی اولاد ہو نافرمان, آپ کی بیوی ہو زبان دراز, آپ کی صحت ہو جائے تباہ, اور آپ کا ذہنی سکون ہو جائے ختم, اور آپ کا جو ہے آپ کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جائے, آپ کے لیے ایسی کامیابی کی دعا کریں. بھائی صاحب یہ دعا ہے یا بد دعا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں میرے لیے؟ تو ایسی دعا نہ کریں, مجھے ایسی کوئی کامیابی نہیں چاہیے. لیکن ایسا ہیومن بینگ اسے سکسیس سمجھا جاتا ہے کہ جسٹ ہی ہیز گاٹ اے لاٹ آف منی, وہ ایک ویلدی پرسن ہے, رچ پرسن ہے, اور بلک آف ڈالرز اور ملینز آف ڈالرز اس کی ملکیت میں, اس کی پراپرٹی. لیکن یہ سکسیس نہیں ہے. اسی طرح اسٹیٹس کے اعتبار سے وہی جو میں نے عرض کیا کہ پرائم منسٹر سے اوپر کون ہوگا, لیکن وہ بیچارہ اگر نہ سو سکے, نہ جاگ سکے, نہ لائف سے انجوائے کر سکے, نہ وہ پبلک میں جا سکے کہ پتہ نہیں کون اس کے خلاف نعرے بھی شروع کر دے گا, تو کون سی سکسیس ہے؟ یہ سکسیس نہیں. اسی طرح امپلائی کے اعتبار سے ایک امپلائی ہے ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے, اسٹیٹس بڑھتا گیا, بالکل وہ اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹر بن گیا, اور بالکل مینیجنگ ڈائریکٹر کے اس کے لیول پہ آ گیا, لیکن جو اس کا سیڈ ہے وہ اس سے سب کے سامنے جھاڑ دیتا ہے, ڈانٹ دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے, اب وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. تو یہ اس کی سکسیس تو نہیں ہے. اس سکسیس کے لیے وہ دعا نہیں کروانے آئے گا کہ مفتی صاحب, مولانا صاحب میرے لیے دعا کر دیں, ایسی کامیابی ملے کہ اسٹیٹس سب سے اونچا ہو اور سب کے سامنے شرمندگی بھی اٹھانی پڑے. یہ سکسیس نہیں. یہ ایسا ہیومن بینگ جب ہم سکسیس کو دیکھتے ہیں, اور موسٹلی جو کتابیں لکھی جاتی ہیں تو وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں جس میں ایک اسپیکٹ کو ایڈریس کیا جاتا ہے, لیکن جو موسٹ آف دا اسپیکٹس آف لائف ہیں دے آر نیگلیکٹڈ اینڈ دے آر لیفٹ بیہائنڈ. ان کو دیکھا بھی نہیں جاتا, ان پر کلام بھی نہیں کیا جاتا. اب اس کے مقابلے میں اچھا اسی طرح ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے. بالفرض ہم یہ کہیں کہ چلے جی ہر اعتبار سے سکسیس ہے, اولاد فرما بردار, بیوی فرما بردار, بچے ماشاءاللہ پراسپیرس اور ویل اسٹیبلشڈ, کاروبار اچھا جمع ہوا ہے, لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, نیک نامی بدنامی نہیں, ذہنی سکون بھی حاصل ہے. یہ تو ہر اعتبار سے سکسیسفل ہو گیا تھا, اور اسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی واقعی یہ کامیابی تو ہمیں چاہیے. پیسہ ہو, اچھی بیوی ہو, اچھے بچے ہوں, اچھا کاروبار ہو, نیک نامی ہو, ذہنی سکون ہو, نیند اچھی آئے, صحت اچھی ہو. یہ تو ایک میکسیمم جو سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے سکسیس کا, یہ تو وہ ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز میں اور اٹیچ کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہے سکسیس ایز اے ہیومن بینگ. لیکن ایز اے مسلم سکسیس یہاں اینڈ نہیں ہوتی. یہ آدمی جس کے پاس سب کچھ ہے, اگر یہ صبح و شام خدا کے غضب میں ہے, اس پہ صبح و شام خدا کی لعنت برستی ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا, تو کیا یہ سکسیس ہے؟
کیا یہ سکسیس ہے؟ ایز اے ہیومن بینگ ہی از اے سکسیسفل پرسن, بٹ ایز اے مسلم ہی از ناٹ. As a Muslim, he is not a successful person. He is totally loser. He is entirely loser. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سکسیس کا جو ہمیں تصور دیا وہ ہے ہی کچھ اور, جو ہمارے دین نے سکھایا وہ ہے ہی کچھ اور. وہ کیا ہے وہ میں چند الفاظ میں عرض کرتا ہوں. یہ جتنی چیزیں ہیں, ہماری فیملی اچھی گزر رہی ہے, ہماری فیملی لائف اچھی گزر رہی ہے, سوشل لائف اچھی گزر رہی ہے, بزنس اچھا چل رہا ہے, نوکری اچھی ہے, صحت اچھی ہے, ہر چیز ہے, مخلوق ہم سے راضی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سکسیس یہ ہے کہ مخلوق بھی تم سے راضی, خدا بھی تم سے راضی. مخلوق بھی تم سے راضی, خدا بھی تم سے راضی. جب یہ دونوں چیزیں مرج ہوں گی تو حقیقی کامیابی تب ہوگی. پھر یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. یہ دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, کامیاب یہ ہو گیا. کامیاب یہ ہو, جسے جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, کامیاب یہ ہو گیا. ورنہ محض یہ کہ ہماری اولاد فرما بردار, ہم بڑے خوش ان سے, مال ہمارے پاس بہت آ گیا, اور اس کی وجہ سے ہم خدا سے غافل ہو گئے, ہم خدا سے غافل ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے, اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک, اور جس نے ایسا کیا, مال کی محبت میں, مال مل گیا اسے, اولاد بڑی اچھی, اور اسی میں ڈوب گیا اور خدا کو بھول گیا, فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. فرمایا they are the losers. یہ ناکام ہے, یہ ناکام ہے. اب ہم ہیں مسلمان, ہمارا ہے خدا پہ ایمان, ہمیں جو ہمارے خدا نے بیان فرمایا اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ معیار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں خدا نے یہ معیار دیا کہ معیار یہ ہے کہ تم سے مخلوق بھی راضی, تم سے خدا بھی راضی. یہ وہ سکسیس ہے کہ اگر وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم حقیقتاً کامیاب ہیں, پھر ہم حقیقتاً کامیاب. اب اس کے اوپر ایک عام طور پر چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ تو عام طور پہ جو بھی ایک ریلیجن ہے, جو بھی مذہب ہے, آخرت کی کامیابی کا بیان کرتا ہے کہ آخرت بہتر, آخرت بہتر, دنیا بھلے جیسی مرضی گزر جائے. لیکن ہم تو یہاں کی بھی کامیابی چاہتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بے خاتمہ ہو, ہمیں جنت ملے, جہنم سے نجات مل جائے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری صحت تباہ ہو, ہماری بیوی نافرمان ہو, ہمارے بچے نافرمان ہو, ہمارے پاس پیسہ نہ ہو, ہم محتاج ہوں, غریب ہوں, ہم جو ہے وہ پیس آف مائنڈ ہو. ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب ملے. ہم فیملی لائف, سوشل لائف, فائنینشیل لائف, ہر اعتبار سے ہم اسٹرانگ ہوں, ہم اچھے ہوں, بہتر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اچھی ہو. ہم تو سب چاہتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہمیں قرآن پاک کے اندر گائیڈنس ملتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں. فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ سب کچھ دنیا میں دے دے. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسن, اے اللہ سب کچھ دنیا میں دے دے. آخرت entirely neglected. That is out of our imagination. We never think about that. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. There is no share for them on the day of judgment. ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن یہ وہ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ان چند سالوں میں تو کامیاب ہوں, لیکن وہ جو ایٹرنل لائف ہے, اینڈ لیس لائف ہے, نہ ختم ہونے والی لائف ہے, اس کے اندر وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. There is no share for them on the day of judgment in hereafter. No share. دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف ہم ہیں. دوسری طرف ہم ہیں مسلمان, جنہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں,
فرمایا مسلمان کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے they are the successful، they are the successful، یہ ہے کامیاب، اور یہ ہے حقیقی کامیابی پانے والے جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اب دنیا میں اچھائی ملے، دنیا میں بھلائی ملے، بھلائی سے کیا مراد، اچھائی سے کیا مراد؟ اس ورڈ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، او اللہ گرانٹ اس the betterment of this life، یہ بیٹرمنٹ کیا ہے، یہ بھلائی کیا ہے، یہ حسنہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دنیا کے لیے بھی مانگو، آخرت کے لیے صرف نہیں، اس دنیا کی بھی مانگو، اس دنیا کی بھلائی مانگو، اس دنیا کی اچھائی مانگو، اس دنیا کی خیر مانگو، اس دنیا کے اندر بھی اپنے لیے بھلا مانگو۔ وہ کیا ہے؟ اب اس کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، اس میں مال بھی ہے، اس حسنہ کے اندر مال بھی ہے، اے اللہ دنیا کے اندر مال عطا فرما، اے اللہ دنیا میں اچھی بیوی عطا فرما، اے اللہ دنیا میں اچھے بچے عطا فرما، اے اللہ بیوی کو فرما بردار کر، اے اللہ بچوں کو فرما بردار کر، اے اللہ صحت اچھی عطا فرما، اے اللہ دنیا کے اندر نیک نامی عطا فرما، اے اللہ لوگوں کی نظر کے اندر لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں، اے اللہ مجھے میری نظر میں حقیر کر دے، حقیر کر دے، لوگوں کی نظر میں عزیز کر دے، لوگوں کی نظر میں عزت والا کر دے۔ یہ حدیث، یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے میری نظروں میں حقیر کر دے کہ میں عاجزی اختیار کروں، میں نہ اپنے آپ کو جناب ایروگینٹ اور اپنے آپ کو جناب میں متکبر اور اپنے آپ کو سم تھنگ اسپیشل جو ہے وہ سمجھوں اور میں لوگوں سے اس طرح بیہیو کروں۔ اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں تو کم کر دے تاکہ میں ہمبلنس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز کے اندر بیہیو کروں، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے، لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، میں ان سے اچھا نرمی کے ساتھ اور ہمبلنس کے ساتھ اور پولائٹلی میں ان کے ساتھ بیہیو کروں اور وہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ ہے وہ تصور جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہ جو سکسیس ہے کہ ہماری صحت بھی اچھی ہو، ہماری فیملی بھی اچھی ہو، بیوی بچے بھی اچھے ہو، کاروبار بھی اچھا ہو، نوکری بھی اچھی ہو، عزت بھی ہو، ذہنی سکون بھی ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جتنی چیزیں میں نے مینشن کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از مینشن ان قرآن ان ڈیٹیل، ہر چیز ان میں سے قرآن پاک کے اندر ڈیٹیل کے اندر بیان کی گئی، کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے اور دیگر اسپیکٹس آف لائف، کاروبار کے حوالے سے اور سوشل لائف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اگر میں ایک ایک چیز کو اگر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو آپ یقین کیجیے اگلے جو ہے وہ تھرسڈے تک بیٹھے رہیں گے اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا کچھ ہے قرآن پاک کے، اتنا کچھ ہے، لیکن میں نے ایک جگہ کا صرف انتخاب کیا اور وہ بھی ابھی شروع نہیں ہو پایا کہ صرف تمہید ہی چل رہی ہے، لیکن ایک جگہ کی میں نے چند آیات کو منتخب کیا اور وہ چیزیں کہ جو ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اسلام کے حوالے سے ہمیں معلوم بھی ہے، ایز اے مسلم ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ کیا یہ ہمارے دین کے احکام ہیں، لیکن کبھی ہم اس اعتبار سے اس کے اوپر غور نہیں کرتے جس اعتبار سے غور کریں تو ہمیں یہ کامیابی کا تصور ہمارے سامنے کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18، 18واں پارہ، پہلی آیت، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے، became successful the believers، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ایٹریبیوٹس، ان کی کوالٹیز، ان کی مختلف جو ہے وہ چیزیں بیان کی جس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ صرف آخرت میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا صرف آخرت، فرمایا کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں۔ کون؟ پہلی بات ارشاد فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں دل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، کنسنٹریشن آف مائنڈ، جو کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، فرمایا کامیاب ہو گئے۔ اب یہ جو خشوع ہے اس کو میں دو پہلوؤں کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کے اندر ہے کہ اس کا ایک ریلیجس ایکسپیکٹ ہے کہ
ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں کیا فائدہ؟ اس کے دینی فضائل ہیں، دینی فوائد ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں، وہ سب اس کے حوالے سے بیان کی. اور میں وہ بھی عرض کرتا ہوں کیونکہ اگلی چیز کے اوپر بیس کرتی ہے، جو ورلڈلی سکسیس ہے وہ بیس کرتی ہے اسی ریلیجیس سکسیس کے اوپر. خشوع نماز میں توجہ، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی. ایک ایکسٹرنل ہے، ایک انٹرنل ہے. ایکسٹرنل کیا ہے؟ اس کی فقہاء کرام نے، علماء کرام نے اس کا باقاعدہ اس کے میننگ بیان کیے کہ ایکسٹرنل اپیرنٹ خشوع جو ہے وہ کیا ہے. فرمایا وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک مصلی میں نماز پڑھتے ہیں یا ایک صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو صف ہے ہماری نگاہ اسے آگے نہ چاہے، کراس نہ کرے اسے. ہم جہاں پر ہماری پیشانی لگے گی، ہم سجدہ کریں گے، ہماری نگاہ وہاں ہونی چاہیے. یہ ایک ظاہری خشوع کی ایک صورت. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نماز کے اندر ہم اسی طرف دیکھیں اور اسی جگہ دیکھیں، ہماری آنکھیں دائیں بائیں نہ گھوم رہی ہوں، اوپر نہ دیکھ رہی ہوں، ہماری آنکھیں جو ہے وہ فوکسڈ ہوں اس پلیس کے اوپر جہاں پر ہم نے اپنی پیشانی رکھی. اچھا نماز کے اندر کوئی عبث فضول یوزلیس کام نہ کیا جائے. جو نماز کے اندر انگلیاں جناب اچھل خانہ شروع کر دی، بعض جو ہے وہ نماز شروع کرتے ساتھ ہی کبھی ادھر کھجری یہ شروع کر دیتے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز شروع کرتے ساتھ یہ کاروبار بھی شروع کر دیتے، یعنی نماز شروع کی ساتھ میں کھجری شروع کی، نماز ختم کی تو کھجری بھی ختم. بعض ایسے بھی ہوتے. تو نماز کے اندر یہ نہ جو عبث بیکار یوزلیس چیزیں ہیں وہ نماز کے اندر نہ ہو، یہ ظاہری خشوع. اچھا اسی طرح انگلیاں نہ چڑھائے، اس طرح کی تمام چیزوں سے بعد رہے، یہ ہے ظاہری خشوع. باطنی خشوع اندر کا جو ہے انٹرنل ہے، انورڈلی ہے. خشوع آف دا ہارٹ، جو خشوع آف دا ہارٹ ہے وہ خشوع ہے. باطنی خشوع وہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کی عظمت کو اپنے پیش نظر رکھے. اللہ کی عظمت، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. ایک دوسرا، اس کی توجہ دنیا سے ہٹ جائے اور فوکسڈ ہو جائے یہیں پر کہ اب میں اپنے دنیا کے کاروبار بند کر کے آیا ہوں. میں اپنے دنیا کے کاروبار اپنے کندھے پہ رکھ کے نماز کے اندر کھڑا نہیں ہوا، میں اپنے کاروبار پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں. اپنی جاب کی جگہ جو ہے نا میں ادھر ہی کلوز کر کے آیا ہوں، اور میرے بیوی بچے گھر پہ ہی ہیں، اور میرے کسٹمر جو ہے نا میری شاپ پہ ہیں، اور میں ادھر کھڑا ہوں، میرا دل و دماغ ادھر ہے. Pray with customer, یعنی customer is in our mind while we are offering prayer. تو یہ والی کنڈیشن نہ ہو. ہم نماز پڑھیں تو ہماری توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہو، دنیا سے کٹ جائے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. فرمایا اپنے رب کے نام کو یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جائے، سب سے ٹوٹ کر خدا کا ہو جائے. نماز کے اندر خشوع اس طرح کا حاصل، نماز میں دل لگا ہو، اعضاء پرسکون ہو، پورا ہمارا اعضاء ہمارے بالکل پرسکون، ایک کیفیت، ایک پیسفل کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہماری بنی ہوئی. یہ ہے باطنی خشوع، یہ اندر کا خشوع، یہ ہارٹ کا خشوع ہے. ہماری نماز ظاہری باطنی دونوں خشوع کا کمبینیشن. اب جب ایسی نماز پڑھیں گے، جب یہ خشوع والی نماز پڑھیں گے تو فضیلت کیا ہے؟ نہیں پڑھیں گے تو اس کی وعیدیں ہیں، لیکن میں فضائل کی طرف ہی ابھی صرف کرتا ہوں. ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث سے مبارک ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب تک کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے. اور فرمایا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. جب وہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ وضو کیا، خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. یہ ہے خشوع والی نماز کی فضیلت. اسی طرح جو صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو دیگر صحابہ کرام یا تابعین جنہوں نے مشاہدہ کیا، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ کرام نماز یوں پڑھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے حقیقتاً اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ویسے تو واقعتاً حقیقتاً کھڑے، لیکن یوں کہ خدا کو دیکھ رہے ہیں.
اور خدا کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا ایسی ان کی کنسنٹریشن ہوتی تھی نماز کے اندر. They are in prayer with their body as well as their heart. دل اور بدن دونوں ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، نماز اس طرح پڑھتے تھے اور ایسی نماز پڑھتے تھے، ایسی ان کی توجہ ہوتی تھی. اور یہ جو خشوع ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، ان کے دلوں میں ایسی بیٹھی ہوتی تھی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی تو رات کو سونا تھا، قیام ٹھہرنا تھا وہاں پر. اب اسٹے کیا تو فرمایا کہ دشمن بھی پاس پڑوس میں ہیں، تو ایک دو آدمی رات کو تھوڑی سی اگر سیف گارڈنگ کرے، پہرا دیں تو حفاظت رہے گی، سیکورٹی کا میٹر. دو صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ ہم حاضر خدمت ہے. ایک انصاری تھا، ایک مہاجر تھا. دونوں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے، ہم سیکورٹی کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو اپوائنٹ کیا، بقیہ صحابہ کرام سو گئے. اب رات کا وقت ہوا، یہ دونوں صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے بات کرنے لگے، یار رات لمبی ہے، اگر ہم دونوں جاگتے رہے نا تو یہ ہوگا کہ آخر پہر میں جا کے دونوں ہی سو جائیں گے، جیسے ہوتا ہے. تو اس طرح کرتے آدھی رات میں سوتا، تم جاگو، اور پھر آدھی رات تم سو جانا، میں جاگوں گا. تو اس طرح رات بھی گزر جائے گی اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، سیکورٹی کا میٹر بھی چلتا رہے گا. انہوں نے ٹھیک. انصاری صحابی نے کہا کہ میں پہلے جاگتا ہوں، تم سو جاؤ. مہاجر سو گیا، انصاری صحابی جاگتا ہے. اب انصاری صحابی نے جب جاگنا شروع کیا تو اس نے کہا میں جاگتے جاگتے کیا کروں گا، بس یہاں موجود ہی رہنا نا، اور احساس رہے کہ کوئی بندہ جاگتا ہوا یہاں موجود ہے. تو میں یوں کرتا ہوں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، آدھی رات ہے، آدھی رات نماز پڑھتا رہوں گا. ہم کہتے تھے چلو فیس بک پہ آدھی رات گزار لیں، انہوں نے فرمایا نماز پڑھ لیں گے ہم سارے. اب انہوں نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی. اب نماز شروع کی تو اب وہ علاقہ واقعی دشمنوں کا تھا. ایک کافر نے ان کو دیکھا اور وہ تھا کوئی ایسا کہ جس کو کوئی انتقام لینا تھا. اس نے دور سے دیکھا، اس نے کہا قافلہ تو ادھر ہی ٹھہرا ہے. جب قریب آیا تو اس نے دیکھا یہاں تو دو بندے بھی آگے موجود ہیں سیکورٹی کے لیے. ایک کو دیکھا سو رہا ہے، دور سے اس نے دیکھا ایک بندہ لگ رہا ہے لیٹا ہوا سو رہا ہے، ایک کھڑا ہوا ہے. یہ کھڑا ہوا ہے، میں اس کو تو ذرا نشانہ لگاتا ہوں، تیر مارتا ہوں، یہ گرے گا پھر آگے جا کے حملہ کروں. اس نے دور سے تیر مارا. انصاری صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تیر لگا بدن میں گھس گیا. وہ پھر نماز پڑھتے تھے، پھر نماز جاری. نماز نہیں توڑی کہ تیر لگ گیا، ابھی کیا ہو گیا. تو کافی دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے یہ کیا ہو گیا. اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی لگا، پھر کچھ نہیں، وہ پھر ویسے ہی کھڑے. اس کو تیر بھی لگ رہا ہے، کچھ گر بھی نہیں رہا، لگتا ہے اس کو صحیح نہیں لگا. اس نے تیسرا مارا. جب تیسرا مارا تو اس صحابی نے اپنی نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا، اور وہ جو صحابی سو رہے تھے نا ان کو جگایا گیا، دشمن حملہ کر رہا ہے، اٹھو. وہ فوراً اٹھے. اب اٹھ کے دیکھا کہ ارے تمہارے تیر لگے ہوئے. اس نے کہا وہ میں نماز پڑھ رہا تھا نا تو اس نے دوسرے تیر مارا. اس نے کہا یہ تو تیر لگے ہوئے نا. اس نے تیر مارا تو مجھے اسی وقت جگاتے نا، تمہارے تیر لگے ہوئے، 3 تیر لگے ہوئے. اس نے کہا اصل میں ایک سورج پڑھ رہا تھا تو دل نہیں کیا کہ ختم کیے بغیر رکوع میں جاؤں. دل نہیں کیا کہ ختم کیے بغیر، سورج ختم کیے بغیر میں رکوع میں جاؤں، اس لیے میں اس سورج کو پڑھتا رہا. لیکن جب 3 تیر لگ گئے تو پھر دل میں خیال آیا کہ سورج مکمل کرنے کے خیال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بدن لہو لہان ہو جائے اور میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذمہ داری دی ہے اس کے اندر سستی نہ ہو جائے. میں نے اس لیے پھر نماز کو جلدی مکمل کیا، تمہیں جگا دیا. یہ کیسی نماز تھی کہ تیر لگا ہوا چبھ گیا بدن کے اندر، 1 2 3 اور نماز پھر جاری ہے. کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو یہ تھا صحابہ کرام کی مینٹلٹی. خشوع کے حوالے سے نماز میں کیسا خشوع ہوتا تھا. بعض صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ تابعین ان کے بارے میں بیان کرتے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو بعض اوقات سر پہ پرندے آگے بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کے کہ وہ درخت گڑا ہوا ہے، اور وہ اسی طرح وہ اپنی تلاوت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور پرندہ سر کے اوپر چوں چوں جو اس نے کرنا ہے وہ کیے جا رہا ہے، وہ اپنی نماز کے اندر لگے ہوئے. رکوع میں جائیں گے تو پرندہ اڑے گا. ایسی نماز کے اندر توجہ. کیوں؟
اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ خدا کی بارگاہ میں دل کے ساتھ حاضر ہونے کا فائدہ کیا اور مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا. جو سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوگا، جس کے دل کے اندر غیر کی محبت نہیں ہوگی، خدا کی محبت، جس کا دل دنیا کے اندر خوشبو سے بھرا رہا، اللہ کے خوف سے بھرا رہا، اللہ کی محبت سے بھرا رہا. تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی ملتی. اب یہ تو ہے کہ ہمیں آخرت کے حوالے سے، ثواب کے حوالے سے ہمیں کامیابی کا ایک اسپیکٹ اس کے اندر نظر آیا. اب آئیے اسی کو ہم اس کے جو دنیاوی فوائد اس کے اعتبار سے دیکھ لیتے. خشوع، توجہ. اگر کسی نے یہ جو میں نے عرض کیا کہ سائیکالوجی کی کتابیں پڑھی ہوں یا ابھی بھی جیسے انٹرنیٹ کے اوپر بھی سرچ کرے، اس وقت کا جو یوں کہہ لے کہ ذہنی سکون کے لیے اس وقت جو ون آف دا بیسٹ فارمولا شمار کیا جاتا ہے وہ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن، مراقبہ ہال ہے، مراقبہ کلاسز ہیں، مراقبہ کورسز ہیں، مراقبہ باقاعدہ جو ہے وہ مشینیں وغیرہ لگا کے وہ کرایا جاتا ہے. کیا ہے کہ آپ مراقبہ کریں گے، کیا ہوگا، آپ اپنے مائنڈ کو دنیا کی ہر چیز سے ایمٹی کر لیں گے. آپ کو وہ بتائیں گے کہ جناب ایک نقطہ اپنے ذہن میں آپ سوچ کے بیٹھ جائیں، یا کسی باغ کا تصور کریں، آپ کسی گارڈن کے اندر ہے، سن شائن ایوری ویئر، گرینری ہے، بڑا خوبصورت سین ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. آپ اپنے تصور کے اندر اس کے اندر لگے رہیں. آپ کے ذہن پہ جو برڈن ہے، جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، جو ڈپریشن ہے، that will be removed. ختم ہو جائے گی. خشوع مراقبے سے 1000 گنا بہتر ہے. نماز کے اندر خشوع مراقبے سے 1000 گنا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مراقبے کی فیس کتنے دن دیں گے؟ مراقبے کی فیس کتنے دن دیں گے؟ آپ بولیں یار اٹس ٹو مچ، بہت ہو گیا، کم سے لگا ہوا ہوں. لیکن نماز کی آپ کوئی فیس نہیں دیں گے. نماز کی کوئی اللہ تعالیٰ کو فیس نہیں دیں گے. آپ نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو دے گا. ادھر مراقبے حال میں جائیں گے، آپ فیس پے کریں گے. ادھر نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو دے گا. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا، کہاں باغ کہاں خدا کی بات، کہاں ذہن کے اندر باغ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، جنت کو ذہن میں رکھو. کہاں یہ باغ، کہاں وہ جنت کے باغ، کہاں یہاں کی دھوپ، کہاں وہ جنت جہاں دھوپ ہی نہیں. ہلکا ہلکا سہانا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، خوبصورت موسم ہے. فجر کے بعد جیسے ہر طرف ایک خوبصورت سا ایک روشنی پھیلی ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے کی. آدمی فریشنس محسوس کرتا ہے، سانس لیتا ہے تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. ایک فیل آتی ہے اپنے اندر کہ یہ کیا صبح کا سہانا منظر ہے. شاعروں نے شاعری کر دی صبح کے اوپر، کیا انگریز تو کیا عربی تو کیا اردو تو کیا فارسی والے سب نے نظمیں لکھ دی صبح کی شان میں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے صبح کا وقت ہی بنا دیا. اب کہاں مراقبے کی وہ صبح اور کہاں نماز کی وہ جنت. کہاں یہاں پر جناب دماغ کے اندر نقطے بنا کے بیٹھے ہوئے، کہاں نماز کے اندر فرمایا یوں نماز پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے. کہاں یہ کچھ عرصہ کریں گے تھک جائیں گے، اکتا جائیں گے. کہاں ایک مرتبہ زندگی کے اندر نماز کی محبت پیدا کرنے پوری زندگی نہیں تھکیں گے. پھر کام کر کے تھک جائیں گے، نماز سے نہیں تھکیں. پھر دل کرے گا یار نماز ہی پڑھے. پھر فارغ ہوں گے تو پھر فیس بک، انٹرنیٹ، دوست، گپ شپ، گیدرنگ نہیں ہوگی. پھر اس صحابی کی طرح ہوگا کہ یار آدھی رات جاگنی ہے تو جا کے کیا کرنا ہے، نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. پھر یہ ہوگا. پھر وہ سکون ملے گا جو اس صحابی کو 3 تیر کھانے کے بعد بھی مل رہا تھا. 3 تیر کھانے کے بعد بھی ذہنی سکون موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلق خدا سے جڑا ہوا، اس لیے کہ دل کی تاریں خدا کی بارگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی. وہاں سے نور آ رہا ہے، وہاں سے فیض آ رہا ہے، وہاں سے اسپرچولیٹی آ رہی ہے، وہاں سے لائٹ آ رہی ہے، وہاں سے پیس آف مائنڈ آ رہا ہے، وہاں سے ہر چیز آ رہی ہے. وہاں سے سکون کا ایک منبع ہے جہاں سے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے اور دل کو سکون مل رہا ہے. تو جب آپ حقیقتاً وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، وضو کر کے جب نماز پڑھتے ہیں، جو اس کے اپیرنٹلی ہمیں اپنے
بدن کے اعتبار سے اور ذہن کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے فوائد ملتے ہیں. آپ یقین کیجئے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو کسی عالم الغیب کی باتیں بتا رہا ہوں. ابھی آپ گھر جائیے گا, نماز پڑھیے گا اور اسی طرح نماز پڑھیے گا پوری توجہ کے ساتھ, اور جو میں ابھی فوائد عرض کروں گا ان کو ابھی آج کی رات ہی آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کریں. میک دا ایکسپیریمنٹ آف دس خشوع و خضوع what I mention now, کہ آپ کو کیا ملتا ہے نماز کے. آپ نماز پڑھیں اسی خشوع کے ساتھ. پہلی بات, ذہنی انتشار, آپ کی سوچیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جب تک سوچیں تیر رہی ہیں تب تک طلاتوں کے اندر سکون نہیں آ سکتا. ایک بہت بڑا ٹیچر تھا اسی فیلڈ کا, اس کے شاگرد نے کہا کہ ذہن کو سکون کیسے ملے گا. اس نے کہا بیٹا سمندر پہ جا کے دیکھو تمہیں پتہ چل جائے. وہ گیا, اس نے سمندر کو دیکھتا رہا تو سمجھ تمہیں نہیں آ رہی. اور پھر آیا استاد صاحب کے پاس, سر I couldn't understand anything. اس نے کہا دوبارہ گیا, 2-3 مرتبہ سے جب غور کیا نا پھر اس کو اسے کلک کر گیا, مائنڈ نے کلک کیا اس چیز کو کہ اس کے استاد نے کیا سمجھایا. اس نے کہا بیٹا جب تک یہ سمندر کے اندر یا کسی بھی پانی کے اندر مچھلیاں مسلسل جو ہے نا وہ تیرے جا رہی ہیں پانی پرسکون نہیں ہو سکتا. ہمارے ذہن کے اندر جب تک تھاٹس یہ جاری وہ آئے, یہ نکلی وہ آئے, یہ نکلی وہ آئے, ایک وقت کے اندر ہم ہزاروں سوچیں سوچ رہے ہوتے ہیں, ہزاروں سوچیں سوچتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دماغ کے پانی کے اندر تراتم آ گیا, ایک طوفان کپا ہوتا ہے, ایک دماغ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کرے کیا. آپ ایک ہی وقت میں ادھر فیملی کا سوچ رہے, ادھر کاروبار کا سوچ رہے, اس کسٹمر کا سوچ رہے, ادھر پیمنٹ دینی ہے وہاں کا سوچ رہے, اس کے دینی ہے اس کا سوچ رہے, ادھر بینک والوں کا فون آیا ہوا, ادھر جناب یہ بندہ کھڑا, ادھر وہ بندہ کھڑا. جب آپ کی ساری سوچوں کے اندر یہ تلاطم آیا ہوا ہے تو ذہنی سکون کہاں سے ملے گا. لیکن جب آپ نماز میں آئیں گے, اور وہ نماز جس کا میں نے عرض کیا خشوع والی نماز, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع والی نماز, خشوع والی نماز کون سی ہوگی؟ جس نماز کے اندر فیملی دماغ میں نہیں آئے گی, جس میں کسٹمر دماغ میں نہیں آئیں گے, جس کے اندر کاروبار دماغ میں نہیں آئے گا, جس کے اندر جو ہے وہ کوئی جاب کوئی اپنے کوئی اس طرح کی پرابلم ذہن میں نہیں آئے گی. نماز کے اندر آئے. اب آپ کی خشوع کی نماز یہ ہے کہ اب آپ ہیں, آپ کا خدا ہے, اب آپ ہیں خدا کی بارگاہ میں حاضر. یہ جو آپ 10 منٹ کی نماز پڑھیں گے اور دن میں 5 مرتبہ پڑھیں گے, صبح آپ کا وہ فوڈ آف تھاٹ, فجر کی نماز میں فوڈ آف تھاٹ ملے گا جو پورا دن آپ کو انرجی دے گا. ظہر کے اندر 5-6 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب آپ کے دماغ کی سوچیں پھر دوبارہ اسی طرح جناب ادھر ادھر ہو رہی ہیں, اب آپ نے جہاں 12-15 منٹ کی جا کے ظہر کی نماز پڑھی اور اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی, اب آپ ظہر کے بعد آ کے ذرا آفس کے اندر بیٹھے, آپ کو پتہ, آپ کو لگے گا کہ میں دوبارہ صبح کے وقت ہی آیا, دوبارہ صبح کے وقت ہی آیا. پھر وہی فریشنس ہے, وہی تر و تازگی ہے, وہی آپ حشاش بشاش ہے, وہی آپ فریش فیل کر رہے ہیں. اب 3 گھنٹے اور کام کیا, صبح تو 5 گھنٹے کام کیا تھا, اب 3 گھنٹے کام کریں گے, اثر آ جائے گی. اب آپ کو ذرا جلدی چاہیے کیونکہ باہر تھوڑا دباؤ اسٹریس جو ہے وہ سارے دن کے کام کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب ذرا جلدی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جا کے ذرا میڈیٹیشن کریں, اب جا کے خشوع والی نماز پڑھیں. اب آپ جا کے خشوع والی نماز پڑھیں گے, آپ دوبارہ فارغ ہوئے پھر فریش ہیں, پھر آپ تر و تازہ. اب آپ مغرب پڑھیں, عشاء پڑھیں, عشاء آپ نے سارے کام اپنے وائنڈ اپ کر دیے, اب آپ نے عشاء پڑھی, اب آپ ہر کام سے فارغ, اب آپ ہیں, آپ کی فیملی, آپ کے بیوی بچے ہیں, اب آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ آپ کی خشوع والی نماز آپ کے اس ذہنی انتشار کو, اس ذہنی تناؤ کو, سٹریس کو, ڈپریشن کو, ٹینشن کو ریموو کر دے گی, واش آؤٹ کر دے گی. یہ خشوع والی نماز کا ایک فائدہ. دوسرے نمبر, آپ جب بہت سوچیں آتی ہیں تو نیند نہیں آتی, نیند اڑ جاتی ہے. آپ خشوع والی نمازیں شروع کریں کہ دنیا کے جتنے ٹرینکولائزر میڈیسنز استعمال کرتے ہو گے سب چھوٹ جائیں گے آپ کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب خشوع والی نماز پڑھیں گے تو اصل یہ ٹرینکولائزر جو میڈیسنز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن یہ ہے کہ بلینز آف جو ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیلز رکھے ہیں ان میں کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند اڑ جاتی. جب آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ان سیلز کو بھی پرسکون کر دے گا, اب آپ کو نیند بھی پرسکون آئے گی. جب آپ کی نیند پرسکون ہے آپ کی زندگی کی سکسیس شروع ہوگی, کیونکہ نیند ڈسٹرب آپ کی لائف ڈسٹرب,
نیند آپ کی پوری، نیند پرسکون ہے، آپ کی لائف پرسکون ہے۔ تو یہ آپ کے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک اور فائدہ ہے۔ اچھا، اسی طرح جب کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہو کہ اگر کبھی کسی بھی وجہ سے ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے نا، کوئی ہمیں صدمے کی خبر ملتی ہے اور ہم بالکل وہ ہل کے رہ جاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہمیں کوئی بھی بندہ اس کو کیا بولے گا؟ سر پلیز بی سیٹ، ریمین سیٹ پلیز، اب بیٹھے رہے، اب بیٹھے رہے، اب ذہن سے ہر چیز نکال دیں، اب پریشان نہ ہو، اب آرام سے بیٹھے۔ آپ کو ڈاکٹر بھی یہ کہے گا، آپ کو دنیا کا بہترین ہاسپٹل کے اندر فرسٹ ٹریٹمنٹ اٹ ول بی دس، کہ آپ کو بولیں اسٹے سیٹڈ پلیز بی کام، اب آرام سے بیٹھ جائیں، آہستہ آہستہ آپ کی ہارٹ بیٹ صحیح ہونا شروع ہو جائے۔ یہ جو آپ نے اسٹے کام اینڈ پیسفل اینڈ ریموو دا تھاٹس فرام یور مائنڈ، یہ خشوع والی نماز میں یہی ہوتا ہے۔ آپ مسلسل خشوع والی نماز پڑھیں گے، روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے، 5 مرتبہ آپ نے اپنے دل کو بالکل پرسکون کر دیا، اسے لیول پر لے آئے، آپ کے دل کی صحت، آپ کے جو دل کی پاور ہے، جو آپ کا دل کا فنکشن ہے، وہ 1 مرتبہ بالکل اپنے بیسٹ لیول پر آئے گا۔ اب اس دلی سکون کے ساتھ اور اس اپنی نارمل ہارٹ بیٹ کے ساتھ جب آپ کام کریں گے اور آپ زندگی گزاریں گے، اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ آخر ہارٹ کے پیشنٹ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ محنت والا کام نہیں کرنا، اب زیادہ ٹینشن نہیں لینا؟ اس لیے کہ ٹینشن لے گا تو جناب فوراً ہارٹ بیٹ پکڑے گی۔ تو اگر آپ نے بجائے اس کے کہ آپ علاج کروائیں، اگر آپ پرہیز پہ آ جائیں تو پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو بجائے اس کے کہ بعد میں آپ مراقبے کریں اور بعد میں آپ سائیکولوجسٹ سے جا کے رابطہ کریں اور سائیکاٹرسٹ سے رابطہ کریں اور ٹرنکلائزر استعمال کریں اور میڈیسن استعمال کریں اور لمبے جو ہے نا پھر وہ اپنے اس کے چلے کاٹیں سکون کے، اگر آپ زندگی کے اندر نماز ہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور خشوع والی نماز کو حصہ بنا لیں، آپ لانگ لائف سکون کے ساتھ زندگی گزارے، آپ ہر وقت ایک پرسکون کیفیت کے اندر، آپ ہر وقت ایک آپ پیس آف دا مائنڈ، پیس آف دا ہارٹ، آپ اس کے اندر زندگی گزارے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے اندر توجہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، جو اپنے کنسنٹریشن کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انہیں یہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جب مسلسل کام کرتے ہیں اور مسلسل سوچتے ہیں، ایک اوبویس اور ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ کی پرفارمنس ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک کام کریں، صبح آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ کچھ اور ہے، آپ کی سوچ کا لیول کچھ اور ہوگا، شام کو کچھ اور ہو جائے گا۔ جب یہ صبح سے شام تک کچھ کمی آتی ہے، روزانہ ڈیلی یہ چلتی جا رہی ہے، اور ادھر آپ کی لائف آگے جا رہی ہے، ادھر روزانہ یہ آپ کو تھوڑا سا نیچے لا رہی ہے، ادھر آپ کی لائف کی وجہ سے آپ کا جو مسلز، آپ کی پوری باڈی، آپ کا سسٹم ہے، آپ کا جو پورا نیورو سسٹم ہے، اب وہ ویکنس کی طرف جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوچنے کی صلاحیت ہے اور جو ہماری ڈیسیژن پاور ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو ایک عمر آتی ہے جس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب اب آپ ڈیسیژن پاور جو ہے وہ کسی اور کو دیں، اب آپ کا مائنڈ اس طرح پراپرلی ورک نہیں کر رہا، آپ پلیز اب آپ تھوڑی سی اپنی جو آپ کی پاورز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کریں وہ دوسروں کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلسل ورک کر کے آپ ایک مائنڈ کا جو وہ ہے لیول ہے وہ نیچے آتا ہے۔ ڈیلی روٹین کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، لائف کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مینٹل ہیلتھ کو فوکس کر کے آپ اسے روزانہ تھوڑا سا بوسٹ کرنے کی کوشش کریں، بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ جو لیول یہاں آتا ہے وہ یہاں آگے پھر یہاں آئے گا، پھر آگے پھر یہاں آگے پھر آگے پھر دوبارہ یہیں آئے گا، اور اسموتھلی تھرو آؤٹ یور لائف that will continue، وہ مسلسل چلتا رہے گا۔ جب حقیقتاً خشوع کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز ہمارا وہ جو مسلسل کام کی عادت ہے اس میں بریک دیتی ہے۔ آپ نے کہا کہ نماز آپ کو بریک دے گی، اور بائی فورس بریک ہے یہ
کہ آپ اگر واقعات حکم خدا کے پابند ہیں اور آپ کو پتہ ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، خدا نے فرض کی ہے، اور جو نماز فرض کی ہے اس کے ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ خشوع کے ساتھ پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو. جب آپ فورسفلی اپنے آپ کو فورسفلی جب آپ اس نماز کی طرف لے کے آئیں گے تو آپ کا وہ جو انرجی لیول اور آپ کا جو مائنڈ کی جو پاور نیچے آتی ہے وہ یہاں آگے پھر یہاں آ جائے گی، اگلی نماز میں پھر یہاں اگلی، یہ آپ کو پوری زندگی آپ کے ساتھ چلے گی. اور آپ کا جو ذہن کا سکون، آپ کی جو ساری چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اپروپریٹ رہیں. یہ بالوں کا سفید ہو جانا کیا ہوتا ہے؟ بہت سوچتے ہیں، بہت پریشانی لیتے ہیں. جو بندہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہے اور پوری توجہ سے نماز پڑھے. اب ہم یہ سوچیں یار فلاں بندہ بھی نماز پڑھتا بعد اس کے بھی سفید ہو گئے، وہ نماز وہ والی پڑھتا ہی، خوشبو والی نماز نہیں پڑھتا تھا، درمیانی اس کی نماز تھی. لیکن آپ اپنے مائنڈ کو پرسکون رکھیں، آپ کی پریشانیاں ریموو ہوتی رہے آپ کی نماز کے ساتھ. آپ کا ذہن، آپ کے بال، آپ کی باڈی، آپ کی ہر چیز جو ہے وہ زیادہ عرصے تک جو ہے نا اسی طرح باقی رہے گی اور وہ چلتی رہے گی. تو یہ ہے قرآن پاک نے ایک چیز بیان کی جو آخرت میں بھی فائدہ دے گی، دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی. یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو اس سے اگلی آیت ہے، اب ٹائم میرے پاس تھوڑا اس کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر بھی تقریباً اتنا ہی ہے، لیکن میں کچھ اس کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. دوسری بات ارشاد فرمائی، اور جو فلاح پانے والے جو سکسیسفل بلیورز ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی اگلی خوبی کیا ہے؟ what is their next quality؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. فضول کام کیا ہے؟ فضول کام کی ایک ڈیٹیل ہے اس کی، کیونکہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ کے اعتبار سے ڈیفرنٹ اس کے جو ہے اس کے نکل آئیں گے، اس کی فیلڈ اس کی ڈیفرنٹ بن جائیں گی. علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر لکھا، اور یہ صراط الجنان کے اندر بھی اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے کلام ہے تفسیر صراط الجنان میں. فرمایا کہ لغو جس کا یہاں فرمایا گیا یوز لیس، ایبسرڈ، یوز لیس تھی. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ قول ہمارے ورڈز، ہر وہ فعل ہمارے ایکشنز، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو ناپسندیدہ ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو شریعت، اکارڈنگ ٹو دا رولنگز آف اللہ عز و جل، جو ناپسندیدہ ہے. ایک دوسرے نمبر پہ ہر وہ کام جس میں نہ ہماری آخرت کا کوئی فائدہ ہے نہ ہماری دنیا کا کوئی فائدہ ہے. ایک کام ہے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول ہے، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. جس چیز کا نہ اسے دنیا میں فائدہ ہونا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہونا ہے، فرمایا ان کو چھوڑنے والا کامیاب ہے. اب اگر اس کو میں تھوڑا سا تفصیل میں لے کے جاؤں تو اس کے اتنے پہلو، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ کا اگر سیدھا رول آپ اس سے لینا چاہیں تو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے وقت کا جو ایک یوزیج ہے اس کا وہ آپ کیسے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. ایک سمپل سینٹینس ہے اس فیلڈ کا، ٹائم مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. جس نے اپنے وقت کو صحیح کر لیا اس نے اپنی زندگی کو صحیح کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب وہ ہیں جو فضول سے بچنے والے ہیں، یوز لیس چیزوں سے بچنے والے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، اب اس کے اوپر بھی وہی دو اعتبار سے کلام ہے لیکن میں کر نہیں پاؤں گا. ایک تو وہ ہے، ایک اس کا ریلیجس اسپیکٹ کہ دینی اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے فضول گفتگو کا، فضول کاموں کا اس کی وعید کیا ہے، اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر جو ہے وعیدیں بیان کی گئی، کیا اس کے اوپر وارننگز دی گئی. دوسرا اس کا وہی کہ اس کے آپ دنیاوی پہلوؤں کے اعتبار سے آ جائیں، پھر اس کے اندر پھر آگے اس کے تین پہلو بنتے ہیں. میں اس کے اوپر بالکل اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں ڈیٹیل کی بجائے. مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے حدیث مبارکہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کا، رضامندی کا ایسا جملہ بولتا ہے کہ خود اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، اور اللہ اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا میں نے کتنا اچھا جملہ بول دیا،
بعض اوقات ہوتا ہے نا ایک آدمی کسی کے بھلے کا، کسی غریب کے بھلے کا، کسی کی تھوڑی سی موٹیویشن کا، ایک آدمی بالکل وہ ہے بیچارہ اپنی زندگی سے بیزار ہے، خودکشی تک پہنچا ہوا، آپ کا ایک جملہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی بچا دے. یا ایک آدمی غلط پھنسا ہوا ہے، آپ 2 جملے جا کے بول دیتے ہیں یار بیچارہ غریب آدمی ہے، ایسا ہے نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہو، تھوڑی سی مہربانی کرو اس کے. وہ کہتا ہے اچھا چلے یار آپ کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. آپ نے اتنا کہا، اس بیچارے کی زندگی موقوف تھی اس کام کی. آپ ایک جملہ بول کے چلے گئے اور ہم اس کی امپورٹنس سے جو ہے وہ واقف نہیں ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کا جملہ تو چھوٹا سا ہے لیکن جس کو فائدہ پہنچا ہے اس کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا ہے. یا بعض اوقات ہمیں بڑی پریشانیاں، زندگی بیزار، تنگ، ہر اعتبار سے یہ وہ بڑے پریشان ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یار توبہ توبہ یار آپ کے ساتھ تو بالکل ہی تو زندگی عذاب میں آئی ہوئی. وہ کہتا ہے یار دیکھو بات سنو، اللہ جس حال میں رکھے خوش رہنا چاہیے. میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ میری آخرت اچھی کر دے، دنیا کی ہے. اب اس نے یہ جملہ بولا، وہ نہیں سمجھتا کہ کتنا بڑا جملہ بول دیا اس نے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا. پریشانیاں ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، بدلہ دے گا اس کا. اس کو اس جملے کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کا ایسا ایمان ہے، اس بندے کا ایسا ایمان ہے، اس کا بالفرض اس کا بیٹا مر گیا، اس کے گھر میں پرابلم ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کی نوکری چلے گی، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی، اس کو بیماری لگ گئی، اس کی زندگی کی خوشیاں چھن گئیں، یہ پھر بھی میری رضا پہ راضی ہے. یہ بندہ ہو کر میری رضا پہ راضی ہے، میں خدا ہو کے اس سے راضی ہوں. بندہ جملہ بولتا ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، لیکن خدا جانتا ہے اس جملے کی اہمیت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے رضامندی لکھ دیتا اس کے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے. لیکن بعض اوقات something happens opposite، الٹ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جملہ بولتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ یہ جملہ کتنا سخت ہے. اور اس جملے کی وجہ سے حدیث مبارک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی اتنی گہرائی میں پھینکتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، ایک جملے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ اس نے کیا جملہ بولا ہے. کچھ اسے پتا ہے لیکن اسے پرواہ نہیں ہے. بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جملہ بول دیا، بعض اوقات معاذ اللہ جنت جہنم کا مذاق اڑا دیا، اس کے بارے میں کوئی جملہ بول دیا، بعض اوقات دین کے بارے میں جملہ بول دیا، بعض اوقات دین کے علماء کے حوالے سے جملہ بول دیا. سب مولویوں کا چکر ہے یار، یہ بس کماؤ میں لگے ہوئے، یہ وہ ہے. بھائی مولویوں کا چکر ہے تو قرآن تو یہ نہیں کہتے تم تک پہنچا ہوا ہے، دین تو یہ سکھا رہے ہیں. تم تو دین کے نہیں کچھ بھی کر رہے، تم تو دنیا کے اندر نہیں پھر سفر کر رہے دین پھیلانے کے لیے. تو یہ جن کو تم کرٹیسائز کر رہے ہو، جن کے اوپر تم یہ سینٹینس بول رہے ہو، یہی سارا کچھ کر رہے ہیں. بعض اوقات آدمی ایسا جملہ یا کسی کا دل دکھا دیا، ماں کا دل دکھا دیا کسی ایسے جملے کی وجہ سے، اس کا دل ٹوٹ کے رہ گیا. باپ کا دل دکھا دیا، باپ نے بڑے مان سے کوئی بات کہی، بیٹا جناب رہ کے آیا یورپ کے اندر، جہاں پتا ہے کہ باپ کو بڑھاپے کے اندر اولڈ ہاؤس کے اندر ہی پھینکنا ہے. وہ اسی ماحول کے اندر پلا بڑا، اسے ماں باپ کی اہمیت نہ قرآن میں پڑھی، نہ حدیث میں پڑھی، نہ علماء کے پاس بیٹھا، نہ نیک اجتماع میں آیا. اور وہ انہی چیزوں کی وجہ سے اس باپ نے، ماں نے بڑی مان کے ساتھ ایک جملہ کہا، بیٹے نے نو لفٹ. نہیں، I can't accept your advice. Please forgive me. Please keep distance. ماں باپ کو بول دیا. ان کا ایسا دل دکھایا. یہ بندہ نہیں جانتا اس جملے کی سنگینی کتنی ہے، اس جملے کی جو یہ کتنا ڈینجرس جملہ اس نے بول دیا. لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جہنم کی اس گہرائی کے اندر اسے پھینکتا جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. تو یہ ہے فضول جملہ بولنے کا انجام. فضول وہ جملہ جس کا نہ دین دنیا میں فائدہ، یا جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ جملہ، اس کے بولنے کا ایک جو مذہبی اعتبار سے پہلے میں نے وہ عرض کیا. اسی لیے دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر زبان کا قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ مینز آپ اپنی زبان کو بری بات کہنے سے محفوظ رکھیں. زبان کا قفل مدینہ. اسی لیے غیبت کی تباہ کاریاں، امیر اہل سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں. ٹاپک یہ ہے کہ زبان کو اس طرح کی چیزوں سے کیسے بچانا ہے. زبان کے کتنے غلط چیزیں ہیں، غلط استعمالات ہیں، ان سے بچانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے کہ انہیں صحیح استعمال کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا؟
فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی جو صحیح استعمال کی مجھے ضمانت دیتا ہے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ ہے امپورٹنس کہ آپ نے زبان کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں اس پہ بطور خاص پہ ایمفسائز کیا جاتا ہے، وہ پیڈ کے اوپر لکھ کر بات کرنا، جملہ بولنے سے پہلے سوچنا یار یہ جملہ ہرٹ تو نہیں کرے گا کسی کو، یہ بے مقصد تو نہیں ہے، فضول تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دعوت اسلامی کے ماحول میں کیوں ہیں؟ اس لیے والذین هم عن اللغو معرضون کامیاب ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ تو اب زبان کا پھر اس کے جو استعمالات ہیں، تین اس کی صرف میں چیزیں عرض کرتا ہوں کہ ہم جو فضول، جس فضول کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک ہے زبان کا، ایک ہے ہمارے اعضاء کا، اور ایک ہے ہمارے دل کا۔ زبان فضول بولتی ہے، اعضاء فضول ایکٹیویٹیز کے اندر لگے ہوئے، اور دل جو ہے وہ ایبسرڈ تھاٹس کے اندر لگا ہوا، وہ فضول خیالات اور اس میں لگا ہوا۔ اب ہر ایک کی آگے آگے پھر مزید تفصیل ہے اس کی۔ زبان ہے، زبان کے اگر فضول کی طرف ہم دیکھیں تو میرے خیال میں شاید یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں کہ ہم کتنا جو ہے وہ وہی بولتے ہیں جو بولنا چاہیے، اور کتنا وہ بولتے ہیں کہ جس کے بولے بغیر بڑی آسانی سے گزارا ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ اسے کچھ نہ بھی پوچھے وہ تب بھی بولتے رہتے ہیں۔ وہ آدمی کہتے ہیں یار مجھے سوچنے کا موقع دے دو، اگر میں تمہارے ساتھ غلطی سے بیٹھی کیا میں سوچ رہا ہوں، نہیں آپ کو میں آج پورا مطلع کر کے چھوڑوں گا، میں پوری دنیا کی خبریں آج سناؤں۔ وہ اتنا بولتے ہیں، لیکن اگر خاموش رہیں تو شاید ان کی پردہ رہے اور ان کے لیے زینت رہے۔ اچھا، اب اسی طرح ہماری جو ایکٹیویٹیز، ہماری مصروفیات ہیں، ہماری مصروفیات کیا ہے؟ ہم ٹی وی دیکھیں گے، اچھا خبریں دیکھیں گے، نیوز دیکھیں گے، ہم پھر دوبارہ نیوز دیکھیں گے، اچھا تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم دوبارہ نیوز دیکھیں گے، اچھا پھر تھوڑی دیر گزر گئی پھر بھی نیوز دیکھیں، پھر دوبارہ دیکھیں گے۔ اچھا، یا ہم جو ہے وہ بعض کو نیٹ کے اوپر، موبائل میں، آئی پیڈ وغیرہ کے اندر اپڈیٹ، یہ خبروں کی کیا اپڈیٹ چل رہی ہے، نیوز کی اپڈیٹ کیا چل رہی ہے، ایک مرتبہ اچھا وہی خبر آئی تھی، کوئی مسئلہ، پھر دوبارہ دیکھیں گے، ہاں یہ آئی ایک نہیں، پھر اس کو وہ ایک خبر ہوتی ہے کہ جناب مشرق بعید کے اندر، فار ایسٹ کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا، اچھا ہو گیا، شکر ہے کچھ اس کو ملا، پتہ تو چلا کہ یہ بھی ہوا دنیا کے اندر۔ یعنی ہم ان چیزوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر بڑا آسانی سے گزارا ہے۔ اچھا، جن کو ایڈکشن ہے، مثلا یہ پولیٹیکل جو پروگرام ہے دیکھنے کی، 7 بجے بھی دیکھیں گے، 8 بجے بھی دیکھیں گے، 9 بجے بھی دیکھیں گے، 10 بجے بھی دیکھیں گے، 11 بجے بھی دیکھیں گے، 5 گھنٹے دیکھیں گے، اگلے دن پھر دوبارہ دیکھیں گے اور پھر وہی دیکھیں گے، اگلے دن دوبارہ دیکھیں گے اور پھر وہی دیکھیں گے، انہی لوگوں کو دیکھیں گے اور انہی باتوں کو سنیں گے، انہی ٹاپکس کو سنیں گے، اور پھر کبھی اس کو برا کہہ دیں گے، کبھی اس کو برا کہہ دیں گے، کبھی یہ جناب جیت گیا، کبھی وہ ہار گیا، اور پھر اس کو مہینوں دیکھتے ہی رہیں گے، پھر مہینوں کے بعد وہ سالوں دیکھتے ہی رہیں گے، پورا سال گزرا جائے گا نہ۔ مثلا اگر میں پولیٹیشین نہیں ہوں تو پھر پولیٹکس میری حاجت نہیں، یعنی آپ کا جو، اگر آپ پولیٹیشین ہیں، آپ باقی پولیٹکس کرتے ہیں، آپ کی زندگی کا ایک بڑا وہ پورشن ہے، تو ٹھیک ہے، ویری گڈ، آپ سنیں، دیکھیں، آپ اپنی انفارمیشن کو جو ہے وہ آپ انہانس کریں، آپ بڑھائیں اسے، آپ جو چیزوں میں لیں۔ لیکن اگر آپ ایک کاروباری آدمی ہیں، آپ کا زندگی کا جو میتھڈ آف لائف ہے، جو وے آف لائف ہے، وہی ڈفرینٹ ہے، اب آپ فضول کے اندر لگے ہوئے، پچھلے 9 سال ہو گئے ہماری قوم کو دیکھتے ہوئے، آج تک کچھ نہیں، 9 سال سے دیکھے جا رہے ہیں، اور وہی دیکھے جا رہے ہیں، وہی دیکھے جا رہے ہیں، وہی دیکھے، جس نے جس کا قصیدہ پڑھنا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اسی کا قصیدہ پڑھے گا، بھلے وہ جو مرضی کرتا ہے، تو بھائی پھر اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ ہو؟ اچھا، اب آ جائیں میچ کی طرف، ہمارا ایک بہت زیادہ فضول وقت گزر گیا، ہم میچ دیکھیں گے، دیکھتے ہی رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اچھا ٹیسٹ تک دیکھیں گے، یہ تو 5 دن تک، بھائی وہ تو پیسے لے رہے ہیں یار، جو کھیلنے والے وہ تو پیسے لے رہے ہیں نا، وہ تو روزانہ کے 5 لاکھ 4 لاکھ جو ان کی فیس ہوگی چارج کرتے ہوں گے، وہ لیتے ہوں گے، وہ پیسے لے کے کھیل رہے ہیں، ہم جناب اپنا ٹائم ضائع کر کے دیکھ رہے ہیں، 5 گھنٹے دیکھے ہی جا رہے ہیں، 5 دن دیکھے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں اتنی ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر فیس بک، ٹویٹر، جن کو اس کی لت ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ فیس بک پہ کتنا وقت گزرتا ہے، ٹویٹر پہ کتنا وقت گزرتا ہے، انٹرنیٹ سرفنگ کے اوپر کتنا وقت گزرتا ہے، جن کو اس کا ایڈکشن ہے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ شاید آلموسٹ ہم روزانہ اپنی زندگی کے 4 گھنٹے 4 آورس ہم 4 گھنٹے ضرور فضول گزارتے ہیں،
4 گھنٹے روزانہ ہم اسی کے اندر گزارتے ہیں. اگر ان 4 گھنٹوں کو اگر ڈھنگ کے کاموں میں استعمال کر لیا جائے تو آپ یقین کریں کہاں سے کہاں پہنچے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے صبح اگر آفس جاتے ہیں یا اپنے بزنس پلیس پہ جاتے ہیں, وہ راستے کے اندر بھی کان میں ہینڈ فری لگا کے کچھ نہ کچھ لرن کرتے ہیں. آڈیو بکس یہ دنیا کے اندر پائی جاتی. آڈیو بکس جناب کان کے اندر لگائی ہوئی ہے, بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سنتے جا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی آن دا روڈ یا کہتے ہیں ایجوکیشن آن دا ویل. کہ آپ جو آنے جانے کا بھی آپ کا سفر ہے وہ بھی آپ فضول ادھر کے کاموں میں گزارنے کے بجائے کچھ لرن کرنے کے اندر گزاریں, آپ سیکھ لیں کچھ. میں آپ کو ذاتی تجربہ کرتا ہوں. یہ آئیڈیاز تو بعد میں پڑھے لیکن وقت کی اہمیت بچپن سے ہی ذہن میں تھی. علم المیراث, وراثت انہیریٹنس کے جو میٹرز ہیں نا, تو فوت ہو گیا تو اس کی وراثت تقسیم ہوگی. ہمارے جو دینی ہماری کتابیں ہیں اس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے حوالے سے, علم المیراث کے حوالے سے. میں نے وہ کتاب پڑھی لیکن وہ کتاب پڑھ کے آدمی کو وہ اس فیلڈ کا وہ ایکسپرٹ نہیں مانتا. اچھا مجھے الحمدللہ مجھے بہت اچھی آتی ہے, لیکن کیوں آتی ہے؟ میری رہائش تھی گلستان جوہر میں, کراچی میں گلستان جوہر میں, اور ہمارا دارالفتہ تھا کنز الایمان گرو مندر, تقریباً یوں کہہ لیں کہ 15 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنے گا. میں نے کتاب کو یاد کر لیا نا, اس کو میمورائز کر لیا. میں روزانہ جب بس میں بیٹھتا میں وہاں سے اس کو پڑھنا شروع کرتا, اس کا ریویژن شروع کرتا, اور کنز الایمان پہنچنے تک میں اس کو پورا پڑھ لیا کرتا تھا اپنے ذہن کے اندر. میں پورا دور, چھوٹی سی کتاب ہے, رولز ہیں چند, ایک میتھمیٹکس کے ہیں, کچھ اور ہیں, تو اس کا ایک کلیکشن ہے سب کچھ چیزوں کی. میں اس کو روزانہ پڑھتا. میں تقریباً 1 مہینے تک 30 ٹائمز میں نے اس کتاب کو ریوائز کیا. نتیجہ یہ, آپ 30 ٹائم آپ کی ایک چیز کو پڑھیں گے تو وہ تو that will be inculcated in your mind, آپ سٹک ہو جائے گی آپ کے دماغ کے اندر, بالکل بیٹھ جائے گی آپ کے دماغ کے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے یاد کب کی بات ہے, میں 2002 کی بات کر رہا ہوں گا شاید, آج 14 ایئرس ہو چکے. مجھے آج تک وہ سارے کے سارے رولز یاد ہیں, اور آج بھی میرے سامنے اگر کوئی انہیریٹنس کا میٹر آتا ہے, ابھی آپ کوئی بھی پوچھے میں یہیں بیٹھا بیٹھا آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. کیوں؟ میں نے لرن کیا, ایجوکیشن آن دا ویل. تو آپ نے اپنے وقت کو استعمال کرنا ہے, تو یہ 4 گھنٹے تو بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. یہ 4 گھنٹے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 4 گھنٹے روزانہ, تو ایک سال میں پتا کتنے گھنٹے؟ ایک سال میں 1460 آورس. 1460 آورس. یہ آپ اگر 1 گھنٹے میں, میں آپ کو صرف مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں, آپ اس ایک گھنٹے میں آپ 20 رکعت نماز پڑھیں, 20 رکعت نماز پڑھیں, تو ایک سال کے اندر یہ جو 4 گھنٹے آپ نے ضائع کیے, یہ روزانہ اگر نماز کے اندر استعمال ہوتے اور 1 گھنٹے میں 20 رکعت آپ پڑھتے, 29,200 رکعت آپ پڑھ لیتے. 29,200 رکعت آپ پڑھ لیتے. یہ اچھا, اگر آپ 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود پڑھتے, درود پاک پڑھتے, 1 گھنٹے میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے, تو آپ ایک سال کے اندر یہ جو آپ آورز ویسٹ کیے, اس میں 14,60,000 مرتبہ 1460,000 ٹائم درود آپ پڑھ سکتے تھے. اچھا, اگر آپ 1 گھنٹے میں دین کے 2 مسئلے سیکھتے, 1 گھنٹے میں دین کے 2 مسئلے سیکھتے, ایک سال میں اپروکسیمیٹلی آپ دین کے 3,000 مسائل کو سیکھ لیتے. اگر اچھا, اب یہ تو آپ کی مذہبی چیز ہے. اب آ جائیں ہم دنیاوی چیزوں کی طرف. کاروبار کے دنیا کے اندر رولز ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوتی ہیں کہ ہاؤ ٹو رن یور بزنس, اور یہ ساری کتابیں ہوتی ہیں, اس میں رولز ہوتے ہیں, اس میں پرنسپل دیے جاتے ہیں, یہ لاز آف سکسیس, پرنسپل آف سکسیس, ہاؤ ٹو رن یور بزنس, مینجمنٹ رولنگز, اس طرح کی ساری چیزیں دی جاتی ہیں. 10 گھنٹے میں within 10 hours اگر آپ صرف ایک رول سیکھتے, کامیاب کاروبار کا ایک رول سیکھتے 10 گھنٹے میں, تو یہ 1 سال کے اندر آپ نے یہ جو 1460 آورز آپ نے ویسٹ کیے, تو 1 سال کے اندر آپ 150 رولز آف سکسیس 1 سال میں سیکھ لیتے. اور آپ کو میں حیرت کی بات عرض کرتا ہوں کہ کاروبار کی کامیابی کے 150 رولز ہیں ہی نہیں. اس کے ٹوٹل رول یہ 20-25 بندے 20-25 کے اندر فنش کمپلیٹ.
کاروبار کی کامیابی کے اتنے رول ہیں. اب جس مرضی بڑے سے بڑے کاروباری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جس نے کتاب لکھی ہے, وہ مل ملا کے یہی مانتے ہیں. اور 2025 کسی نے اس کی آگے ڈیٹیل کر دی, وہ سب گولز اس کے بنا دیے, تو وہ مل ملا کے کچھ بن جائیں گے, ورنہ وہ اتنے ہی بنے گے. وہ 2025 سے زیادہ نہیں ہے. کسی نے ایک بندے نے مل کے وہ 1000 بھی لکھے ہوئے, 1000 رولز آف سکسیس, لیکن وہ پڑھے نا سارے, وہ مل ملا کے 50 ہی تقریباً بنتے, 50 ہیں, باقی ساری اس کی ڈیٹیل ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک سال وقت ضائع کرنے کی بجائے اگر اپنے بزنس کے رول سیکھنے کے اندر ہی گزارے ہوتے تو آپ اپنی پوری زندگی کے لیے کامیاب بزنس کے جو رول ہیں وہ سارے سیکھ لیتے. تو یہ ہے ہمارا جو ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو فضول سے پرہیز کرتے ہیں, جو وقت ضائع کرنے سے پرہیز کرتے ہیں, جو اپنے وقت کو غلط استعمال نہیں کرتے, وقت کو فضول کاموں کے اندر استعمال نہیں کرتے. تو یہ اب اس کے بعد اور 2-3 چیزیں ہیں, لیکن وہ ابھی بیان نہیں ہو سکے گی. دل کا بیکار استعمال ہم کیسے کرتے ہیں, ہماری ادر ایکٹیویٹیز کیا ہیں جن کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو ویسٹ کرتے ہیں, یہ وہ ہے. لیکن عرض کرنا آپ کو جو دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں, کیا آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں کامیابی کے اصول دیے, آگے بھی ہیں کافی سارے, لیکن میں نے صرف 2 کے اوپر کلام کیا. قد افلح المؤمنون, فلا پاگے ایمان والے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں, توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, turn their faces from the useless things, جو اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں, اعراض کرتے ہیں. فرمایا یہ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ قرآن کے 2 اصول آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں, آپ کی ہیلتھ ٹھیک, آپ کا کاروبار ٹھیک, آپ کی 50 زندگی کے اندر آپ چیزیں سیکھ لیں گے. تو یہ قرآن پاک کا ایک ادنا سا ایک کرشمہ ہے جو صرف اس کی 2 آیتوں کے اندر بیان کیا گیا. اور یہ الحمدللہ یہ ہے جو دعوت اسلامی آپ کو سکھاتی ہے. یہ ہے جو دعوت اسلامی آپ کو تفسیر صراط الجنان دی جو اس کے اندر سکھاتی ہے. یہ ہے جو آپ کو مدنی چینل سکھاتی ہے. یہ ہمارا یہ سلسلہ, یہ بھی الحمدللہ مدنی چینل کے اوپر جو آن ہوگا. تو اب جو مدنی چینل دیکھے گا, یہ دیکھے گا, اس کو یہ سیکھنے کے. اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, اس طرح کی 20 چیزیں ہیں. خود الحمدللہ میں نے اتنے سارے اسی طرح کی چیزوں کے اوپر بیانات کیے ہوئے, اور ہمارے مبلغین ہیں, پھر امیر اہل سنت ہے, آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں آپ کو وہ بتائیں گے, فیملی کے سوشل لائف کے بارے میں, ایٹیٹیوڈ کے بارے میں. ابھی پرسوں میں ایک مدنی مذاکرہ سن رہا تھا, اس میں ایٹیٹیوڈ کے اوپر کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. اتنا خوبصورت بیان تھا, اتنا خوبصورت بیان تھا کہ آپ یقین کریں وہ ایک مدنی مذاکرہ سن لیں اور ہم اپنا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر اسی کے مطابق کر لیں. We have to meet other people politely with smiling face. یہ تقریباً اس کا وہ بنتا ہے, ٹاپک اس کا بنتا ہے. پھر اس کے اوپر جو میرے رسول نے کچھ اپنے واقعات, کچھ دیگر چیزیں بیان کی ہیں, وہ ایک مدنی مذاکرہ دیکھ لیتے اور اس پہ عمل کر لیتے, پوری زندگی تبدیل ہو جاتی, پوری زندگی تبدیل ہو جاتی. اور الحمدللہ مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ہوتے ہیں. اسی طرح کی 20 چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ڈسکس کی جاتی ہیں, شیئر کی جاتی ہیں. اور الحمدللہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سپلائی ڈھیروں ڈھیر ہے. دعوت اسلامی میں مدنی چینل میں سپلائی ڈھیروں ڈھیر ہے, اور بلا شک و شبہ ڈیمانڈ بھی کم نہیں ہے, لیکن دیر از اے بیریئر. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یار یہ سودا کون سی دکان سے ملے گا. تو یہ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو جو آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے, آپ کو اسلامک نالج چاہیے, آپ کو سکسیس آف لائف چاہیے, آپ کو جو ہے وہ آپ کی فیملی لائف سکسیسفل ہو, آپ کی سوشل لائف سکسیسفل ہو, آپ کی فائنینشیل لائف بیٹر ہو, آپ کاروبار شریعت کے مطابق کریں, آپ کی نوکری شریعت کے مطابق ہو, اس کے لیے آپ مدنی چینل دعوت اسلامی کو جوائن کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی, ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور مفتی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آل دا وے پاکستان سے آج شام کو ہی لینڈ کیا انہوں نے, اور رائٹ اوے یہاں سے آپ سب کو یہ خوشخبری دوں, یہاں سے سیدھا مفتی صاحب نے ایئرپورٹ جانا ہے اور مدینہ منورہ کی ان کی فلائٹ ہے. تو ہم سب بھی دعا گو ہیں مفتی صاحب کے لیے کہ اللہ ان کے سفر خیر و عافیت سے فرمائے, اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب سے آخر میں ملاقات کر کے دعائیں لے کر آپ نے جانا ہے. اس سے پہلے کہ ہم دعا کی طرف چلیں اور کچھ اہم اناؤنسمنٹس کی طرف چلیں, دعوت اسلامی اور مدنی چینل اور کس طرح دعوت اسلامی گلوبلی کام کر رہی ہے, ایک مختصر ویڈیو پریزنٹیشن ہے. دعا سے پہلے آپ کو ویڈیو پریزنٹیشن دکھائی جائے گی, دیکھیے کہ آپ کی دعوت اسلامی کس طرح ساری دنیا میں کام کرتی ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو. فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں. ان کی محنتوں کو، ان کی لگن کو، ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دور میں مذہب کی طرف راغب کرنا بچوں کو یہ بڑی خدمت ہے. مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں. ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے، ہمیں تو ملتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی شوبیز کے لوگ آئے انہیں ایک نئی زندگی ملی، اور حضرت صاحب نے جس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے پھر کیسے نئی زندگی نہیں ملے گی. اولیاء کی محفل میں آنے کے بعد لے کر ہی جاتے ہیں، دیتے نہیں ہم. اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا میں تو امیر اہل سنت کا بنانا، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہوگا. دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے. 1981 کی ایک مبارک و معتبر ساعت جس میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کامیابی کا صحرا اس تنظیم کے بانی و امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. 102 شعبے اب تک قائم ہو چکے ہیں. الحمدللہ اس مجلس کے تحت صرف ایک سال کی میں اگر کارکردگی عرض کروں تو 2015-16 میں ہماری مجلس خدام مساجد نے اوسطاً یعنی روزانہ 1 سے زیادہ مسجد تعمیر کی. یعنی یوں سمجھیے سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں. آپ کی مجلس خدام المساجد نے 500 سے زیادہ مسجدیں ایک سال میں تعمیر کی ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے فروغ علم دین کے لیے ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں کے لیے تقریباً 223 جامعات قائم کیے ہیں، جن میں کم و بیش 15,000 طلباء علم دین حاصل کرنے اور دین کا عالم بننے میں مصروف عمل ہیں. یوں ہی تعداد بیان اسلامی بہنوں کے لیے ملک و بیرون ملک تقریباً 222 جامعات قائم ہیں، جن میں 12,000 سے زائد اسلامی بہنیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں. الحمدللہ کے زوجل دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک میں تعداد بیان 2,400 سے زائد مدارس المدینہ اپنی برکتیں اور بہار لٹا رہے ہیں. تعداد بیان ملک و بیرون ملک تقریباً 39 شاخیں قائم ہو چکی ہیں، جن میں 14,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں. میں نے اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں اس لیے داخل کرایا ہے، یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے. قرآن پاک سیکھنا، الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب، درس نظامی کرنا، طہارت کورس، فیضان نماز کورس، تفسیر قرآن کورس، فیضان بحر شریعت کورس، اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو نیو مسلم کورس. جی ہاں، یہ سب کرنا دنیا بھر میں گھر بیٹھے کر دیا ہے دعوت اسلامی نے آسان. ان 2 شعبہ جات کے ذریعے 4600 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا کی 86 ممالک میں ان شعبہ جات کا فیضان پا رہے ہیں، قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ان شعبہ جات میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. ایسے پرفتن دور میں آپ کے لیے دعوت اسلامی نے ایک عظیم کاوش کی اور پیش کیا ہے مدنی چینل. ہمارے 2 بڑے سیٹلائٹس اس وقت بر اعظم آسٹریلیا اور ایشیا کو مکمل کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے 2 سیٹلائٹس بر اعظم افریقہ، یورپ کا کچھ حصہ اور عرب ریجن کو کور کرتے ہیں. پھر ہمارے 2 سیٹلائٹس یورپ کا بقیہ حصہ اور نارتھ امریکہ کو کور کرتے ہیں. الحمدللہ اس طرح ہم 6 سیٹلائٹس کے اوپر تقریباً دنیا کا 80% ایریا کور کرتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی نے بڑی انفرادی کوشش کی اور الحمدللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. آج ان
کو یہ سعادت ملی کہ الحمدللہ یہ مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں. I love دعوت اسلام. میں آنا چاہتا ہوں فیضان مدینہ اور میں اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. میں سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں. جو سکون مجھے آپ لوگوں سے مل رہا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل پرٹیکولرلی اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے, لاتعداد فلمیں بنائیں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا, چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ملک کی معاشیت نہیں چل سکتی مگر مجلس تاجران دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے, تاجران تک پہنچ کر بھی انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. رزق حلال کے فضائل بتائے جاتے ہیں اور رزق حرام سے بچانے کی انہیں کوشش کی جاتی ہے. نہ صرف تاجران بلکہ پولیس والے, جی ہاں, اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسرز, ڈاکٹرز, انجینئرز اور معاشرے کے بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین جا جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. معاشرے کا ایسا طبقہ جس کو بظاہر ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے, میری مراد گونگے, بہرے, نابینا اسلامی بھائیوں سے, مگر آپ کی دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کر دکھایا ہے. جی ہاں, ایک مجلس ہے جس کا نام ہی خصوصی اسلامی بھائی ہے, اور مجلس خصوصی اسلامی بھائی کس طرح اس شعبے میں مدنی بہاریں لا رہی ہے, چند جھلکیاں دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. کیا آپ نے قرآن پاک سے کم از کم ایک رکوع کی زیارت فرمائی؟ اللہ, ایسے رکوع کی زیارت کرتے ہیں؟ جی, قرآن کھول کے. جی, ہم نے تو ایک رکوع کا کہا ہے, لیکن یہ 2 رکوع 3 رکوع جتنا ان کو ذوق بنتا ہے الحمدللہ یہ زیارت کرتے رہتے, اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا آئے. میرے آنکھ والے اسلامی بھائی سوچیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ زیارت کرتے ہیں, ہم قرآن نہیں کھولتے. مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم اگر یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوگی تو کس کی دعائیں قبول ہوگی؟ اب عید میں خوش ہو رہے ہیں, ان کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے, انہیں پڑھا رہی ہے, علم حاصل کر رہے ہیں, کہ ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں. کتنا ملے گا ان اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں؟ لیکن یہ ہے آپ کی عطیات کا استعمال, یہ ہے آپ کی عطیات کا ثمرہ. ہم نے چند بلائے ہیں یہاں پر, ہم بلائیں تو یہاں سینکڑوں جمع ہو جائے, لیکن یہ چند ہیں. لیکن دعوت اسلامی, اب آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ اگر ان لوگوں کی اسلام میں خرچ ہو جائے اور ان کے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں, نہ جانے کتنی ہم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ چند جھلکیوں سے آپ کو احساس ہوا ہوگا. اتنی بڑی آرگنائزیشن چند منٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن الحمدللہ 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے. اور مفتی صاحب نے جو بہت پیارا ٹاپک ہمیں دیا کہ ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں جہاں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا ہے, وہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. آپ سے گزارش کروں گا اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اور ایک بہت اچھا طریقہ یہاں بھی اپنے آپ کو ان کاموں میں انوالو رکھنے کا مدنی چینل ہے. تو مدنی چینل ضرور اپنے گھروں پہ لگائیں اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net, اس پر جا کر آپ دعوت اسلامی کی بکس عربک, انگلش اور اردو میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مفتی صاحب نے تو شاندار تفسیر قرآن صراط الجنان جس کے 10 چیپٹرز ہیں, 10 جلدوں میں لکھی ہے, اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بہت آسان اردو میں وہ تفسیر قرآن ہے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ لوٹ سکتے ہیں. اور ایک اور آفر دعوت اسلامی انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہی ہے, اور وہ یہاں کے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت شاندار آفر ہے کہ وہ آپ کی فیملی, آپ کے فیملی ممبر سب مل کر گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. اور نہ صرف قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بلکہ بہت سارے فرض علوم جو ہیں, بلکہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ درس نظامی عالم بنانے والا کورس بھی آن لائن کیا جا سکتا ہے. یہ وقت کا صحیح استعمال ہے. روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دیں اور 4 سال میں درس نظامی گھر بیٹھے کمپلیٹ ہو جائے, تو اس سے اچھی سروس اور کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اگر وہی 4 گھنٹے جو ضائع کرتے ہیں اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو بہت ساری دینی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ کورس کیسے ہو سکتے ہیں؟ dawatislami.net پر جائیں اور جا کر وہاں پر ان کورسز کی تفصیلات مدرسۃ المدینہ آن لائن پر حاصل کریں اور وہاں جا کر اپنی رجسٹریشن کروائیں. ایک اور خوبصورت تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے, ہمارے یہاں اسلام پر موجود ہیں, اور دعوت اسلامی نے اپنا ایک ماہنامہ جو منتھلی میگزین ہے وہ شروع کیا ہے,
اور اس میگزین میں بھی یوں سمجھیے کہ انسائکلوپیڈیا ہوگا، ایک مختصر میگزین ہوگا لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری معلومات ہوگی. تو آپ کے ہوم ڈیلیوری کو ملا کے ایئرلی 150 درہمز صرف آپ سے لیے جائیں گے، سال کے 150 درہم آپ دیں گے، اور ہر مہینے یہ جو بکلیٹ ہے یہ آپ کے گھر تک پہنچے گی، جس میں دعوت اسلامی نے اس مہینے میں کیا نیا کیا، کون سا نیا کام شروع ہوا، دارالفتہ کے کچھ سوالات بھی ہوں گے، قرآن کی کچھ تفسیر بھی ہوگی، بہت ساری معلومات ہوں گی. تو یہ بکلیٹ بھی آپ جاتے جاتے اس کے لیے رجسٹریشن کروا کے جائیے، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا ایک گھر کے لیے بھی کروائیے، ایک آفس کے لیے بھی کروائیے. ہمارے آفس سے بہت سارے مہمان آتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے میگزین پڑھے ہوتے ہیں، اگر یہ قرآن و حدیث والا میگزین ہوگا اور وہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ دے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیلا کو سلام. سے اعظم امام متقا ونو کا، سے اعظم امام متقا ونو کا، جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. آمین. یا اللہ عز و جل ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے اللہ عز و جل علم دین کی اس مجلس کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ عز و جل ہماری حتمی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل جو ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ عز و جل دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہماری زبانوں کو تلاوت قرآن کی عادت عطا فرما. اے اللہ عز و جل ذکر اللہ کی سعادت عطا فرما، نمازوں کا شوق عطا فرما، سجدوں کی لذت عطا فرما، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا ہماری زندگی کا معمول بنا. اے اللہ عز و جل دوسروں کا بھلا کرنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے ظاہر و باطن کو اچھا کر دے. اے اللہ عز و جل تقویٰ کی دولت عطا فرما. اے اللہ عز و جل اپنا خوف عطا فرما، اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرما. اے اللہ عز و جل اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ عز و جل صالحین کے گروہ میں ہمارا حشر فرما. اے اللہ عز و جل اے اللہ عز و جل اچھے اخلاق سے ہمارے کردار کو متصف فرما. اے اللہ عز و جل صبر والا دل عطا فرما، شکر والی زبان عطا فرما. اے اللہ عز و جل توکل کی دولت عطا فرما، تیری رضا پہ رہنے کا جذبہ عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہر حال میں تیری رضا پہ راضی رہنے کا ذہن عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہماری زندگی کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، نیکیوں والی زندگی عطا فرما، خوشیوں والی زندگی عطا فرما، خوشحالیوں والی زندگی عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے بیوی بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا. اے اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں پرسکون زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں ذہنی سکون عطا فرما.
اے اللہ عز و جل ہمارے رزق حلال میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے دل و دماغ کو اے اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرما. اے اللہ عز و جل مشکل وقت سے مشکل اوقات سے ہمیں محفوظ فرما, برے وقت سے محفوظ فرما, بری نظر سے محفوظ فرما, حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. اے اللہ عز و جل زندگی میں بڑی بڑی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ عز و جل ہمارا ظاہر و باطن اچھا فرما دے, ہمارے ظاہر کو پاکیزہ بنا دے, ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے زیادہ پاکیزہ بنا دے. اے اللہ عز و جل ہماری زندگیاں اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, ہمارے مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما. آمین. اے اللہ عز و جل ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے, ہم میں سے کوئی بیمار ہے, ہمارے دوست احباب میں کوئی بیمار ہے, اے اللہ عز و جل اسے شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. آمین. اے اللہ عز و جل ہمارے بیماروں کو پہلے سے اچھی زندگی عطا فرما, پہلے سے بہتر صحت عطا فرما, پہلے سے اچھی اے اللہ عز و جل زندگی عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہماری دنیا آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اے اللہ عز و جل ہم میں سے جس کے والدین یا کوئی ایک یا رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے, اے اللہ عز و جل ان دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرما, علم دین سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرما, نیک اجتماعات میں جاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہماری ساری زندگی تیرے احکام کے مطابق ہو, تیری شریعت کے مطابق ہو, تیری اطاعت کے مطابق ہو, تیری بندگی کے مطابق ہو. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.